میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ غریب ماں کا دل توڑا تو اللہ نے اس کو کتنا دردناک عذاب دیا۔ ماں سے بولے تو اس ماں کے دل پہ کس قدر چوٹ لگے گی یار نا، کہ میں نے بھوک اور پیاس برداشت کیا، اپنے بیٹے کو پالا، اس کو جوان کیا، بڑی امنگ، بڑی حسرتوں سے، بڑے شوق سے، بڑے خوشی سے میں نے اپنے بیٹے کا صحرا سجایا، اس کو دولہا بنایا، اس کا نکاح کیا۔ میں آنسو آ گئے اور ماں روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کتنا درد لے کے گئی ہوگی نا ماں، چلی گئی۔ حضرات، ماں کو حقیر سمجھنے کا دردناک عذاب سنو اب۔ ایک دن یہ لڑکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو ستانے والے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ آخرت میں تو ماں باپ کو ستانے والے کو سزا ملنی ہی ملنی ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو رلانے والے کو جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک کہ دنیا میں بھی اس کو سزا نہ مل جائے۔ تو آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ غریب ماں کا دل توڑا تو اللہ نے اس کو کتنا دردناک عذاب دیا۔ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مراد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سوداگر تھا۔ ایک روز اس کی ماں اپنے خرچے کے لیے اس کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آ جاتی ہے۔ ہوتا ہے جب بچے کمانے لگتے ہیں تو ماں باپ کو مانگنا پڑتا ہے۔ وہ بچے بڑے تقدیر والے ہوتے ہیں، بڑے عظیم ہوتی ہے وہ اولاد، بڑی بلند و بالا ہوتی ہے وہ اولاد جو بن مانگے ماں باپ کو عطا کر دیتی ہے۔ یار، ماں باپ تمہارے آگے ہاتھ پھیلائیں، شرم نہیں آتی؟ ان کا بچپن، اپنا بچپن یاد کرو۔ انہوں نے بن مانگے تمہیں وہ دیا جو تم چاہتے تھے، بن مانگے تمہیں دے دیا۔ اب ہمارا بھی یہ حق ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، اب ہم کمانے لگے تو ہر قدم پہ ہم نے ان کا خیال نہیں رکھنا تو کس نے رکھنا ہے؟ خیال ہم ماں باپ کا رکھیں گے تو اس کے عوض اللہ تعالی ہم پہ رحمتوں کی، اپنے رزق کی، برکتوں کی بے شمار بارشیں فرمائے گا۔ بڑے سچے دل سے، اطمینان اور سکون سے، سنجیدگی سے میری گفتگو سننا۔ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک میسج دے رہا ہوں، ماں کا درد، ماں کی محبت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہر اولاد کو ماں باپ قیمتی ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اس بیان کو سنیں اور اپنے دل کی تختی پہ نقش کر لیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سوداگر تھا۔ ایک روز اس کی ماں اپنے خرچے کے لیے اس کے پاس کچھ پیسے مانگنے آئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کی ماں ہم سے روز اسی طرح پیسے مانگتی ہے اور پیسے مانگ مانگ کر ہمیں تنگ کر دیا ہے، یہ تمہاری ماں پیسے روز مانگ مانگ کر ہمیں غریب کر دے گی، محتاج کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ میں ان بہوؤں سے بھی گزارش کروں گا، تم بھی کسی ماں کی بیٹی ہو، تم بھی کسی ماں کی بیٹی ہو، اگر تمہاری ماں کے ساتھ تمہارے بھائی کی بہو یہ سلوک کرے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا تمہیں کس قدر تکلیف ہوگی۔ یقیناً تکلیف ہوگی۔ نفرتوں کو ختم کر کے، محبت دل میں پیدا کر کے، ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچو، تم بھی آج کسی بیٹے کی بہو ہو،
کسی ساس کی آج بہو بنی ہو، آج تم کسی اپنے شوہر کی ماں کے لیے ایسا شبد بول رہے ہو، اور تمہارے بھائی کی بہو اگر تمہاری ماں کے لیے شبد بولے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہارے دل پہ کس قدر درد ہوگا، تمہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ کاش ہر بہو ہر بیٹی یہ درد کو محسوس کر لے تو آج گھروں سے لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے، ہر گھر میں محبت کا سمندر ٹھاٹے مارے گا، نہ ساس کی بہو سے لڑائی ہوگی، نہ بہو کی ساس سے لڑائی ہوگی، نہ یہ بیٹا ماں کی تکلیف کو دیکھ کر گھٹے گا، اور نہ بہو کی لمبی زبان اور اس کی زبان درازی کو سن سن کے گھٹے گا۔ اسی لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے گھر میں محبت کا ایک ماحول پیدا کرو۔ ماں باپ کا خرچ اگر اولاد برداشت نہ کرے گی تو پڑوسی کرے گا، یہ تمہارا حق ہے۔ آج چند روپے تم ماں باپ پہ خرچ کرو گے، اللہ ان چند روپوں کی عوض تمہیں بے شمار غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا۔ خیر آگے سنو، تو بہو بولی کہ یہ روز روز تمہاری ماں ہم سے پیسہ مانگ مانگ کے ہمیں محتاج کر دے گی، ہمیں غریب کر دے گی۔ یہ سن کرنا خود سوچو، اگر کوئی بہو یا بیٹا ایسا شبد ماں سے بولے تو اس ماں کے دل پہ کس قدر چوٹ لگے گی یار، نا کہ میں نے بھوک اور پیاس برداشت کیا، اپنے بیٹے کو پالا، اس کو جوان کیا، بڑی امنگ بڑی حسرتوں سے، بڑے شوق سے، بڑے خوشی سے میں نے اپنے بیٹے کا صحرا سجایا، اس کو دولہا بنایا، اس کا نکاح کیا، اس دن کے لیے کہ آج مجھ کو تانے ملیں گے، چند روپے مانگنے کی خاطر مجھے سننا پڑے گی۔ آج اللہ نے آپ کو بہو بنایا ہے، آپ ماں بھی بنو گی، آپ ماں بھی بنو گی، تو آپ کے بیٹے کی بہو آئے اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے تو خود سوچو کیا گزرے گی آپ کے اوپر، کیا گزرے گی اس وقت۔ اسی لیے خدا کے لیے اللہ سے ڈرو۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسا تم بڑوں کے ساتھ برتاؤ کرو گے ایسے تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ بھی برتاؤ کریں گے۔ آخر کار یہ کہا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کتنا درد لے کے گئی ہوگی نا ماں، چلی گئی۔ حضرات، ماں کو حقیر سمجھنے کا دردناک عذاب سنو اب۔ ایک دن یہ لڑکا تجارت کا مال لے کر گھر سے نکلا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال لوٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو رلانے والوں، ان کو دھکا دینے والوں، اگر ماں باپ کا دل خوش نہیں ہوگا تو اولاد تیرا مال بھی سلامت نہیں رہے گا، تجھے بھی خوشی نہیں ملے گی۔ اگر تم بھی خوشی چاہتے ہو تو ماں باپ کا دل خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ اب یہ لڑکا تجارت کا مال لے کر گھر سے نکلا اور راستے میں ڈاکو نے اس کا سارا مال سب کچھ لوٹ لیا اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکا دیا، اور اس نوجوان کو راستے میں خون میں لت پت چھوڑ گئے۔ اس نوجوان کو راستے میں ہی خون میں لت پت چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب اس کو پہچانا یہ تو فلا ہے، گھر پہنچا دیا۔ جب اس کے رشتہ دار دوست احباب اس کو دیکھنے آئے تو اس نے برملا آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہنے لگا ھذا جزائی فلو کنت اعطیت امی بیدی درہما ما قطعت یدی وسلب مالی۔ بیٹا کہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، یہ مجھے اپنی ماں کو تکلیف دینے کی سزا ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجھے اپنی ماں کو تکلیف دینے کی سزا ملی ہے، اگر میں نے اپنے ہاتھ سے ماں کو 1 روپیہ بھی دے دیا ہوتا تو میرا ہاتھ نہ کاٹا جاتا اور نہ ہی میرا مال چھینا جاتا۔ افسوس بعد میں ہو، سب کچھ گوانے کے بعد پھر کیا فائدہ۔ آخر کار سنو، پھر سوداگر سے ملنے اس کی ماں آئی۔ ماں کا دل دیکھ یار، تو جس ماں کو رلاتا ہے نا، جس ماں کے لیے اپنے پیسے کو چھپاتا ہے، آخر کار سوداگر سے ملنے اس کی ماں بھی آئی تو اس نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا، اے میرے پیارے بیٹے، دیکھو نا، ماں کو رلایا بھی، ماں کو گھر سے بھگایا بھی، لیکن ماں کہہ رہی ہے جب چوٹ لگ گئی بچے کے، اے میرے بیٹے، تیرے ساتھ دشمنوں نے یہ کیا کیا،
تو بیٹے نے کہا امی جان میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھ سے میری ماں خوش ہو جائیں، میری ماں مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو ماں کیا کہتی ہے؟ قالت یا بنی انی رضیت عنک، یعنی ماں نے کہا اے میرے بیٹے میں تجھ سے خوش ہوں، بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ ہائے ماں کا دل جتنا دکھایا، اور بیٹا ایک آنسو بہا دے ماں معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں راضی ہوں، میں اپنے دکھ نہیں دیکھتی، میں تجھے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرات کتاب میں لکھا ہے کہ جب رات ہوئی، ماں کی دعا دیکھو، جب رات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اور ماں نے ساری رات ہاتھ اٹھا کر اپنے بچے کے لیے دعا کی، تو کتابوں میں لکھا ہے ماں کی دعاؤں کی برکت سے اس نوجوان کے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ماں کی شان، یہ ہے ماں کی دعا۔ اسی لیے زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کو ناراض کرنے کا عذاب کتنا دردناک ہوتا ہے، اور وہ عذاب اس دنیا میں اٹھانا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی درس ملا کہ ماں راضی ہو جائے اور خوش رہے تو آئی ہوئی بلا اور مصیبت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، سب دفع ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کو، مجھے امید ہے ہر ماں سے پیار کرنے والے کو یہ ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی۔ آپ ماں کی محبت میں یہ ویڈیو آگے شیئر ضرور کر دیں، اور جس نے ہمیں فالو نہیں کیا ہے وہ فالو کر لے، یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لے، اور ویڈیو شیئر لائک، اور ماں کے لیے ایک بار کامنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ کے جائے۔ السلام علیکم۔